بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیاستہ کی حدیث پاک ہے، نبی رحمت نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے اور پرانی امتوں کے قصص اور قصائص اور ان کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ پرانی امتوں میں ایک شخص تھا جو بہت سخت گناہ گار تھا، گناہوں کا پاپی تھا، اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیک عمل، کوئی اچھا کام نہیں تھا۔ جب وہ مرنے لگا اس وقت اس کی بیوی حاملہ اور پیگننٹ تھی۔ اس نے اپنی بیوی کو بلایا اور اس نے بیوی سے کہا کہ لگتا ہے کہ میں مرنے لگا ہوں اور میرا وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے، تیرے بطن کے اندر، تیرے شکم کے اندر، تیرے پیٹ کے اندر میرا بچہ ہے، اگر یہ بیٹا ہوا تو اسے دین کا علم سکھانا اور دین کے مدرسے میں اسے داخل کرانا تاکہ میری کوئی نیکی جو ہے وہ کام آ جائے، میرا کوئی عمل اچھا لگ جائے، رب تعالیٰ کو مجھے بخش دے۔ کچھ دنوں کے بعد اس کا وصال ہو گیا، مر گیا، اور اللہ رب العزت جل جلالہ نے اس کی عورت کو بیٹا عطا کیا۔ جب وہ بیٹا چلنے پھرنے کے قابل ہوا، بولنے کے قابل ہوا، آپ نے سماعت فرمایا جیسے کہ وہ گناہ گار تھا، جو ہی وہ فوت ہوا تو عذاب کے فرشتے اسے لے گئے اور عذاب میں مبتلا کر دیا۔ آگ کا عذاب دیا جا رہا ہے، لوہے کا عذاب دیا جا رہا ہے، طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہے۔ اب بیٹا پیدا ہوا، بیٹا بولنے کے قابل ہوا تو اس کی عورت، اس کی بیوی، اس کی وائف نے اپنے شوہر کے حکم پر، اس کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے ساتھ قریب مدرسے میں اپنے بیٹے کو لے کر گئی اور بیٹے کو دین کا علم سکھانے کے لیے، دین کی تعلیم دینے کے لیے جب گئی تو استاذ محترم نے اس بیٹے کو، اس بچے کو بٹھایا اور کہا، بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ہی اس کی ننھی زبان سے، چھوٹی چھوٹی زبان سے یہ الرحمن الرحیم کے لفظ نکلے، فوراً میرے رب کی رحمت جوش میں آتی ہے اور حکم ہوتا ہے فرشتوں کو، اے فرشتوں اس بندے کے عذاب کو ختم کر دو۔ فرشتے حیران ششدر ہیں، عرض کی، یا اللہ، اے باری تعالیٰ، تو قادر ہے، تو مالک ہے، تیرے فیصلوں پر اعتراض نہیں ہے، ہم چون و چرا نہیں کرتے، لیکن تعجب اور تجسس ہے، یا اللہ جب سے یہ مرا ہے تب سے ہم اسے عذاب دے رہے ہیں اور یہ عذاب میں مبتلا ہے، اس کے نامہ اعمال میں نیکی بھی نہیں ہے اور حق بھی یہ بنتا ہے، تیرے حکم سے اس کو آنکھ دی گئی، اس کو زبان دی گئی، اس کو ہاتھ دیے گئے، اس کو جسم دیا گیا، اسے اشرف المخلوقات پہ پیدا کیا گیا، لیکن اس نے تیری نافرمانی کی، حق بنتا ہے کہ اسے عذاب دیا جائے۔ لیکن باری تعالیٰ یہ اچانک حکم، یہ اچانک رحمت کا حکم، یہ رحمانیت کا حکم، یہ غفاریت کا حکم، یہ کیسا ہے؟ فرمایا، فرشتوں اس کا بیٹا زمین پر بیٹھ کر مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے اور میں اس کے باپ کو عذاب دوں، میری رحمانیت اور میری رحیمیت یہ گوارا نہیں کرتی۔ سامعین محترم، آپ نے دیکھا کہ وہ پچھلی امتوں کا بندہ تھا، وہ بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا، تو وہ قرآن تو نازل نہیں ہوا تھا، وہ اپنی ایک لے میں، اپنی محبت میں اس نے پیغام دیا، اپنی وصیت کی کہ میرے بیٹے کو جو ہے وہ دین کا علم سکھایا جائے، اور اس کے بیٹے نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، جس کی وجہ سے اس کے والد کے ساری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا۔ تو ذرا آپ اندازہ کیجئے وہ قرآن جو محمد مصطفیٰ پر نازل ہوا ہے، اور محمد مصطفیٰ کہ جس کے بارے میں رب قرآن میں قسمیں کھاتا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا تاج لے کر جو آئے، جو رحمت بن کر تشریف لائے، اور جس کو جو امتی دی گئی، کہا گیا کنتم خیر امہ، اے امت محمدیہ تم ساری امتوں میں سے بہترین امت ہو۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی امت ہو، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہو، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہو، وہ کسی بھی نبی کی امت ہو، فرمایا ساری امتیں اپنی جگہ، لیکن جو مقام میں نے امت محمدیہ کو دیا ہے وہ کسی کا نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ کریں، بنی اسرائیل کا ایک شخص اگر اس کا بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اس کے والد کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر کے جہنم سے نکال کر جنت عطا کی جا سکتی ہے، تو ذرا اندازہ کیجئے کہ وہ امت محمدیہ کا فرد جسے قرآن الحمد سے لے کر والناس تک پورا پڑھنا آ جائے تو سبحان اللہ، اور پھر جب اس پر عمل کر لے تو ماشاء اللہ، پھر آپ اندازہ کیجئے کہ قرآن پڑھنے والے کی بخشش کیسے ممکن نہیں ہے۔ قرآن پڑھیے،
قرآن پر عمل کیجئے، کوشش کیجئے کہ قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنائیے، اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھائیے، اپنے گھر میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنائیے۔ یقین کیجئے جب آپ قرآن پاک کے ساتھ اپنی محبت کو وابستہ کر لیں گے تو دنیا اور دین کی کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔